آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور یہ کہ استغفروا تم مغفرت طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبو پھر تم توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یمتعکم وہ تمہیں فائدہ دے گا، متاعاً فائدہ، حسناً بہت اچھا، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک۔ اس آیت میں توبہ استغفار کی کمال فضیلت بیان ہوئی ہے۔ توبہ استغفار سے اصل مطلوب تو اپنے گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر خلوص نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً گناہ معاف فرما دینے والا ہے۔ مزید فائدہ یہ ہے کہ جب تک توبہ استغفار کرنے والا زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے متاع حسن سے نوازے گا۔ متاع حسن سے مراد پاکیزہ اور حلال رزق، اس حلال رزق میں برکت اور قلبی اطمینان، سکھ چین کی زندگی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جس میں توبہ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ استغفار سے ایسے ہی مصائب اور بلائیں دور ہوتی ہیں جیسے صدقہ سے ہوتی ہیں، جیسے کہ بہت سی احادیث صحیح سے ثابت ہے۔ وَيُؤْتِ اور دے گا کُلَّ ذِی فَضْلٍ ہر صاحب فضل کو، فضلہ اس کا فضل، وَإِنْ اور اگر تولوا تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي تو بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم کبیر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ آدمی سے خطا و نسیان اور گناہ و معصیت کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی سے کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار امت مسلمہ کو توبہ استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آدمی سے جب بھی کوئی کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہو جائے تو اسے فوراً اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، پھر اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ بندے کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، اور توبہ کرنے والا ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ اس کے لیے مفید اور نافع ہوگی۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ وہ توبہ مفید اور ثمر آور نہ ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں متعدد شرطیں مذکور ہیں، اور اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے، کسی کا مال وغیرہ ظلمن لیا تھا تو اس کی واپسی کرے، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا تھا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی مانگے، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جائے۔ اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔
عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کسی نے کسی بندہ کا حق مار رکھا ہے یا کسی کا حق زور زبردستی سے چھین لیا ہے تو اس صورت میں صرف توبہ اور ندامت پشیمانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ جس بندہ کا حق مارا گیا ہے یا چھینا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوگی۔ توبہ بمانے گزشتہ اعمال پر ندامت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم و ارادہ حقوق و لباد میں کسی کا حق ساقط کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی کسی کا مال چرائے یا اس کو غصب کر لے یا کسی اور طرح سے برا سلوک کرے تو محض ندامت و پشیمانی اور گناہوں سے رک جانے اور دوبارہ نہ کرنے کے عزم سے ان مسائل سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ فقہا کے یہاں متفق علیہ مسئلہ ہے۔ جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس سے توبہ کرنا فرض ہے۔ یہ واضح رہے کہ تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور کوئی شخص بعض گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اہل حق کے نزدیک ان گناہوں سے اس کی توبہ درست ہے اور باقی گناہوں سے توبہ کرنا اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ آدمی سے گناہ و معصیت کا ہونا فطری بات ہے، مگر جوں ہی ہمیں احساس ہو کہ ہم نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں بدکار اور فاسق و فاجر شخص کی طرح گناہ سے بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے، گناہ کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں مومن جیسے اوصاف اپنانے چاہیے۔ جب ہم سے کسی گناہ کا صدور ہو جائے تو ہمیں اس گناہ کو پہاڑ جیسا بوجھ سمجھنا چاہیے اور اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ڈر رہا ہے کہ اس پر گر پڑے گا، جبکہ بدکار اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو اس کے ناک پر سے گزر گئی۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس لیے ہمیں توبہ کرنے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ عجلت سے کام لینا چاہیے۔ توبہ کے بعد ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت ہر وقت ہماری توبہ کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف مسلمان بلکہ توبہ کے بعد کفار و مشرکین کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور یہ ہدایت دینا کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جب بندہ سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اسی حالت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم کریم ہیں کہ ہدایت دیتی ہیں کہ گناہ کے بعد بندے سے معافی مانگیں، توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سعید کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگا کریں اور توبہ کیا کریں۔ مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کے عہد سے ہے۔ در حقیقت صحیح توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اتنے سخی اور کریم ہیں کہ اپنے بندے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گناہوں کی گٹھری لے کر کب ہمارے در پر آئے گا اور توبہ کرے گا۔ آپ اتنے کریم غفور ہیں کہ آپ ہر وقت اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ دن میں توبہ کریں یا رات میں توبہ کریں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار کو خوشی ہوتی ہے، ذات باری تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتی ہیں اور اپنی غفاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ جوانی کی عمر میں کر لیجئے، بڑھاپے کی عمر میں توبہ کرنا کمال نہیں ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی اپنے شعر میں عجیب تشبیہ پیش کرتے ہیں، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، یعنی بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا
بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرو، کیونکہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ انسان سے گناہ ممکن ہے، گناہ کے دائی بھی پیدا ہوتے رہتی ہیں، لیکن ان گناہوں کے سامنے ڈٹ جانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے والے کو حدیث میں بہترین مومن قرار دیا گیا ہے۔ آئیے عزم کیجئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے رب سے وفاداری کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط اور کامل بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ، اللہ ہی کی طرف ہے مرجعکم، تمہارا لوٹنا۔ فرمایا اللہ مرجعکم، اللہ کے پہلے آنے سے حسر پیدا ہو گیا، یعنی اگر تمہیں آخرت کے عذاب کے لیے خوف نہیں کہ تم اس دن کے منکر ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا تم کہیں جا ہی نہیں سکتے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تو دوبارہ اپنے پاس حاضر کیوں نہیں کر سکتا؟ ہوا اور وہ علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر اور خوب قادر ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ مجرم حاضر ہو، دوسرے سزا دینے والا سے سزا دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے دعوت حق سے اعراض کرنے والوں کو اپنے پاس حاضر کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اور سزا دینے کی بھی۔ ایسے مجرموں کو اپنے انجام سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ الا آگاہ رہو، انہم، بے شک وہ، یثنون، دورے کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینے، لیستخفوا، تاکہ وہ چھپ جائے، منہ، اس اللہ سے، الا حین، آگاہ رہو جس وقت، یستغشون، وہ اوڑھتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑے، یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو، بلا شبہ وہ اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں کے راز۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین کا اختلاف ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بخاری میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضاء حاجت اور بیوی سے بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقع پر وہ شرم گاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دورہ کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے اور ان کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلب اور افراد بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟ اس آیت کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کے علم محیط کی وسعت کو بیان کرنا ہے کہ کھلی اور چھپی چیزیں تو کجا، وہ تو دلوں کے ارادوں تک سے بھی واقف ہے۔ اس آیت کے ابتدائی جملہ کی تفسیر مفسرین نے بہت اختلاف کیا ہے۔ محمد بن عبید بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ یہ آیت کس باب میں اتری ہے، تو انہوں نے کہا کچھ لوگ رفع حاجت کے وقت اپنی یا اپنی بیویوں سے صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف ستر کھولنے سے پروردگار سے شرماتے اور شرم کے مارے جھکے جاتے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرما کر یہ بات سمجھا دی کہ انسان کا مواخذہ اسی حد تک ہوگا جس قدر وہ طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف اور مشقت میں نہیں ڈالا۔ تاہم ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ برہنگی سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے اعضاء مستورہ کو ظاہر نہ ہونے دے، یعنی اگر تمہیں بوقت ضرورت بدن کھولنے میں اللہ سے حیا آتی ہے اور اس طرح جھک کے جاتے ہو تو کیا جس وقت کپڑے اتارتے اور پہنتے ہو اس وقت تمہارا ظاہر و باطن اللہ کے سامنے نہیں ہوتا، اور جب یہ انسان اللہ سے کسی وقت بھی چھپ نہیں سکتا تو پھر ضرورت بشریت سے متعلق اس قدر غلط سے کام لینا درست نہیں۔ جو بندہ گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔